مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عوض و معروض سے قبل ہم سب مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ادب و احترام کے ساتھ، محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے قریب آواز میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں، بڑی ہی خوش نصیب ہم تمام ایمان والے ہیں کہ بنا کسی محنتوں اور مشقتوں اور بغیر کسی تکلیفوں کے ہمارے گھر تک ایمان پہنچا ہے۔ ہمیں نہ تو کسی جنگ میں جانا پڑا، نہ کبھی تلوار اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ اس طرح کی مصیبتیں، نہ ہمیں کبھی آگ میں کود کر امتحان دینا پڑا، اور نہ کبھی سولی پہ چڑھ کر جو ہے اپنی جان کو قربان کرنا پڑا۔ بس باپ داداؤں سے ہمارے ایمان چلا آیا تو آج ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن قربان جائے ان کی قربانیوں پر کہ جنہوں نے اپنے بچے، اپنے آل، اپنی اولاد، یہاں تک اپنا گھر، سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ نسلوں میں ایمان چلتا رہے، اسلام باقی رہے، ہر آنے والی نسل عشق مصطفیٰ کا چراغ اپنے دل میں روشن رکھے۔ اس مشن کو بڑھانے کے لیے جن بزرگان دین نے مشقتیں اور تکلیفیں اور صعوبتیں اٹھائی ہیں، اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی۔ اب جانیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا، ہندوستان کی سرزمین پر کوئی ایسا علاقہ نہیں چنا گیا کہ جہاں پر پہلے سے کسی نے اذان دی ہو، پہلے سے کسی نے اسلام کی اشاعت کی ہو، پہلے سے کسی نے اسلام کے آ کر دعوت دی ہو۔ ہندوستان کے کچھ ایسے علاقے تھے اس وقت بھی جہاں اسلام پہنچ چکا تھا، جیسے کیرلا کی سرزمین ہے، منگلور کی سرزمین ہے، اس کے علاوہ دکن کی سرزمین حیدرآباد ہے۔ یہ تمام ایسے علاقوں میں سے ہیں جن میں صحابہ کرام تشریف لا کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، لیکن ایک ایسا علاقہ راجستھان کا تھا جس میں مسلمان کا قدم رکھنا بھی دشوار تھا۔ راجستھان ایک ایسی سرزمین تھی جہاں کے کفار اتنے پاورفل کفار تھے کہ وہاں مسلمان کا نام و نشان تو دور کی بات، ایک مسلمان نام کا شخص بھی نظر نہیں آتا تھا، اور اپنے دھرم میں، اپنے مذہب میں اتنے پکے تھے وہ تمام احباب کہ ان کو لا کر 1000 بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار دعوت دے دی جائے اسلام کی تو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسا علاقہ جو چنا گیا وہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چنا گیا تھا۔ بادشاہ دلی میں رہتا تھا۔ حالات یہ ہیں راجستھان
راجستھان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے راجا راجستھان کی سرزمین پر بنے ہیں اتنے راجا ہندوستان کی سرزمین پر کہیں پر نہیں بنے، کہیں نہیں بنے۔ 150 راجا راجستھان کی سرزمین پر تھے، ہر ایک کا الگ تخت تھا، ہر ایک کی الگ رعایا تھی، ہر ایک کی الگ سلطنت تھی، لیکن سارے کے سارے ہندو اور کفار تھے۔ ان کا مذہب بت پرستی تھا، ہر ایک کے گھر میں نہیں بلکہ گھر کے اندر جتنے کمرے ہیں ان تمام کمروں میں بتوں کو پالا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن بادشاہ جو دلی میں تھا، جس کو ہند کا بہت بڑا ایک دارالحکومت کہا جاتا ہے، اس بادشاہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد، بیٹیاں تھیں لیکن بیٹے نہیں تھے، تو اس لیے اس نے اجمیر کی حکومت اپنے نواسے کو دے دی جس کا نام پرتھوی راج تھا۔ اور حالات یہ تھے، پرتھوی راج نے تو اجمیر کے اندر اتنی بڑی دہشت بنا کر رکھی تھی کہ کوئی شخص یہاں تک کہ نیچ اور اونچ یہ بنا کر رکھا تھا کہ غریب کے لیے الگ مندر، امیر کے لیے الگ مندر بنا کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ بڑے جو مہاراجا تھے جس مندر میں وہ قدم رکھ دے اس مندر میں غریب کافر بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا، کافر بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور اتنی بڑی مندر کی تعمیر اس نے کروائی، اتنی بڑی مندر کی تعمیر کروائی کہ جس میں رات کے وقت جو چراغ جلتے تھے ان چراغوں میں جو تیل جلتا تھا وہ تیل صرف 300 من کا جلتا تھا، 300 من یہ ایک رات میں چلتا تھا۔ اس مندر میں اتنے بڑے پنڈت رکھے گئے، اتنے بڑے خادم رکھے گئے، کوئی پوجا کرتا تھا، کوئی لوگوں کو آنے والوں کو بتاتا تھا کہ یہ بت اس کام کے لیے ہے، وہ بت اس کام کے لیے ہے، وہ بت اس کام کے لیے ہے۔ کوئی بتوں کو جو ہے پوچھنے کے لیے ہوتا، کوئی جھاڑو مارنے کے لیے ہوتا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس مندر کے اندر جو ہے بہت ہی بڑی تعداد میں بت پرستی چل رہی تھی۔ اسی کے بغل میں ایک انا ساگر، اتنا بڑا پانی کہ لوگ ہندوستان کے کونے کونے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کفار کہ وہ پانی ایسا ہے کہ جس میں ایک مرتبہ انسان جا کر ڈوب جائے پھر نکل جائے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ کافروں کا عقیدہ تھا، کفار کا عقیدہ تھا کہ اس مندر کے جو سامنے پانی بہتا ہے انا ساگر، اس میں ڈبکی لگانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جانے ظلمت اتنی بڑی تھی، ہر جگہ کفر کا اندھیرا راجستھان کی سرزمین پر چھایا ہوا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب النواز کو سرزمین پر بھیجا۔ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اس اندھیرے میں روشنی پیدا کرنے کے لیے۔ جہاں انا ساگر ہے اس انا ساگر کے پاس اپنا جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے جو ہے اپنا ایک علاقہ بنایا، خیمہ لگایا، لگا کر وہیں پر آپ کے ساتھ کتنی بڑی جماعت تھی؟ 40 درویشوں کی جماعت تھی۔ ان 40 درویشوں کے سردار کون تھے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی، اور ان کے سردار کون تھے؟ حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی۔ یہ 40 درویشوں کے ساتھ آئے تھے، اس جگہ پر آئے تھے جہاں معلوم ہے، ان کو باقاعدہ طور پر معلوم ہے کہ یہاں مسلمانوں سے نفرت کی جاتی ہے، یہاں اسلام کے نام سے اتنی دہشت کی جاتی ہے کہ مسلمان قدم رکھے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ انہیں معلوم تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ 40 درویش جو آئے ہیں کسی عام کے فیض سے نہیں، رسول کے فیض سے آئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں جس جگہ ہم قدم رکھ رہے ہیں ان کے پاس کسی کے پاس تلوار موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھالا اور نیزہ موجود نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے، ان کے پاس صرف یہ موجود ہے، خواجہ غریب النواز موجود ہے۔ اور ساری جماعت جانتی ہے خواجہ ایسے ہی نہیں آئے ہیں، نگاہ مصطفیٰ سے آئے ہیں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کی جو خواجہ پر پڑی ہے وہ نگاہ خواجہ غریب النواز کسی پر ڈال دے تو وہ اپنے ہتھیار ڈال کر خواجہ کے قدموں پر سر رکھے۔ بھروسہ انہیں صرف خدا کی ذات پر تھا، نگاہ مصطفیٰ پر تھا، نہ کسی تلوار پر تھا، نہ کسی کی طاقت و شجاعت پر تھا۔ آگے ڈیرا لگایا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت خواجہ غریب النواز نے ارشاد فرمایا، مغرب کا وقت تھا، فرمایا اے قطب الدین اذان پکارو تاکہ ہم نماز ادا کریں۔ سارے لوگوں نے اسی انا ساگر میں وضو لگایا،
उन दरवेशों की जमात। फिर पहली मरतबा राजस्थान की सरजमीन पर पहली मरतबा यूं समझिए कि उस वक्त तक किसी ने अजान तक नहीं पुकारी थी, अजान किसी के घर तक गई नहीं थी। वाहिद मर्द मुजाहिद ख्वाजा गरीब नवाज के हुक्म पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की सदा को बुलंद करने के लिए खड़े हो गए। आज कितनी तादाद है हमारी? हमारी तादाद इतनी लंबी है कि हम खुद नहीं गिन पा रहे। इतनी बड़ी तादाद हमारी होने के बावजूद अजान पर पाबंदियां लगा जाए तो हमें हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, कुव्वत नहीं है। हम डर रहे हैं, हमारा अंदर खौफ पैदा हो रहा है। कोई हक की आवाज बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई अजान पर एतराज करता है तो उसका जवाब देने की हिम्मत और शुजाअत हमारे अंदर मौजूद नहीं है। कोई माइक पर अजान देने के लिए पाबंदी लगा रहा है, कोई कह रहा है कि एक ऐसा दौर पैदा कर देंगे कि अजान तक नहीं होगी। सब खामोश है। क्यों खामोश? इसलिए है हम में उनमें फर्क ये है, हमारी जमातें बड़ी है लेकिन हमारे दिल में खौफ जो है वो हुकूमत का है, खुदा का। वो जो आई थी उनकी जमात छोटी थी, फर्द कम थे, लेकिन उनके दिल में खौफ किसी हुकूमत का नहीं, किसी दुनिया वाले का नहीं, हुकूमत का नहीं, बल्कि खुदा का खौफ बसा करता था। और ये बात याद रखें, जो खुदा से डरता है वो खुदा की किसी मखलूक से नहीं डरता और किसी से नहीं डरता, और जो रब से नहीं डरता वो दुनिया की छोटी सी चूंटी से भी डरता है, छोटे से मकोड़े से भी डरता है। उसे डर इसलिए लगता है क्योंकि खुदा से डर नहीं। इंसान खुदा से डरना सीख जाए फिर उसे किसी से डर महसूस नहीं होगा। बगैर किसी डर के आपने सदा बुलंद की अल्लाह अकबर की तो उस अजमेर की सरजमीन पर सारे लोग दरवाजे और खिड़कियां खोलकर सुनने लगे कि ये कौन सी आवाज है, इससे पहले तो किसी ने बुलंद नहीं की। सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने मगरिब की नमाज अदा की, जमाअत के साथ सबको नमाज पढ़ा। आपस में लोग काफी बुत परस्ती करते थे, वो जो सजदा करते थे बुत के सामने करते थे, वो आपस में बात करते थे कि ये कौन है, ये कैसे अजीब फकीर है, सजदा भी कर रहे हैं और सामने इनका खुदा भी मौजूद नहीं है, सामने इनका खुदा भी मौजूद नहीं है, कोई बुत भी नहीं है, क्या माजरा है इनका। सब आपस में बात करते रहते करके चले गए। उन्हें तो अंदाजा नहीं था कि ये कौन है। सारे लोग देखे और अजान की आवाज सुनकर जाकर खामोश रह गए। कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि बादशाह की ठाट थी वहां पे। जब तक बादशाह नहीं कहेगा तब तक तामील नहीं हो सकती थी। जैसे ही मगरिब की नमाज अदा की आपने, फौरन अभी बैठे थे दुआ से फारिग होकर कि वो खादिम जो थे उसके बादशाह के पृथ्वीराज के ऊंट लेकर आ गए। कहा आप यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इबादत उठिए यहाँ से, यहाँ राजा के ऊंट में उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, इस जगह पर हम अपने रब की इबादत कर रहे हैं, लिहाजा तुम्हारे लिए भलाई इसमें है कि तुम चले जाओ, हमें यहाँ सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ इबादत करने दो। उसने नहीं माना, कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो ख्वाजा मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ऐ कुतुबुद्दीन सारे लोगों को हुक्म दो, हमें अब जगह की तब्दीली करनी है, अब जगह बदलना है, क्योंकि तुमने सुना नहीं ये कहता है कि यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं, चलो उसी के ऊंट को बैठे रहने दो। सिर्फ इतना कहा कि उसी के ऊंट को बैठे रहने दो। उठकर चले गए, ये ऊंट बिठा कर गए, सुबह आकर उठा रहे तो ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं। ये उस सरजमीन पर, अजमेर की सरजमीन पर सबसे पहली करामत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला की। आपको पहले भी बार बार समझा चुका हूं, कहीं इस्तिकामत की जरूरत होती है, कहीं करामत की जरूरत होती है। इनका मजहब, ये राजस्थान के कुफ्फार ऐसे काफिर थे कि किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त शोरों पर था तो सिर्फ जादू शोरों पर था। क्या शोरों पर था? जादू। और उस जादू का तोड़ सिर्फ करामत से हो सकता था, उस जादू का तोड़ करामत से हो। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज ने करामत को जाहिर फरमाया। उनके ऊंट बैठे तो बैठे ही रहे, लाख कोशिश की गई, जंजीरें बांधकर उठाया गया, हाथी को लाकर उठाया गया, लेकिन उठने के लिए तैयार नहीं, अपनी जगह से मस से टस होने के लिए तैयार नहीं। खादिम अपने आपस में मशवरा किया क्या करें। लोगों ने कहा चलो बादशाह के पास शिकायत करते हैं। पृथ्वीराज के पास शिकायत किया कि हमारे ऊंट उठ नहीं रहे। राजा ने पूछा क्या मामला हुआ था।
غنی کا سارا واقعہ سنایا تو راجا نے کہا جاؤ کوئی جادوگر ہوگا اس سے معافی مانگ لو ہو جائے گی، کیونکہ جادو کا شوق تھا اس وقت. اس نے سوچا جادو چلا لیا ہوگا. وہ آئے خواجہ غریب النواز کے پاس سارے خادم، کہنے لگے سرکار آپ ہمیں معاف فرما دیں، آپ بابا ہیں فقیر ہیں جانتے ہیں، آپ کا جادو واپس لے لیں، ہمارے اونٹ کو اٹھنے کی اجازت دیتے ہیں، ہم آپ کو جگہ بھی دے دیتے ہیں بیٹھنے کے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا اے نادانو، خواجہ غریب النواز کے حکم سے جو اونٹ بیٹھے ہیں یہ ہمارا جادو نہیں ہے، یہ ہمارا جادو نہیں ہے، یہ ہمارے پیر کا حکم ہے، اور ہمارا پیر ہمارے خدا کی نگاہ میں بڑا محبوب ہے، جب یہ کہہ دیتا ہے تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، لہذا یہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک جس نے بٹھایا ہے تب تک حکم نہیں دے دیتا، اس وقت تک نہیں اٹھیں گے. تب جس نے کہا تو ان سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی. وہ کیا سمجھیں گے، وہ تو جادو ہی سمجھ رہے تھے. کہا جو بھی مرضی ہو آپ کی اٹھا دے. خواجہ غریب النواز نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا یا اللہ جس طرح تو نے بٹھایا تھا اسی طرح اٹھا. کھڑے ہو گئے. اب یہ پہلی کرامت آپ نے جب دیکھی، لوگوں نے اجمیر کے اندر آہستہ آہستہ سپاہیوں کے ذریعے پتہ چلی تو خواجہ غریب النواز اس جگہ بیٹھتے تھے انا ساگر کے پاس، تو آہستہ لوگ آتے. حضرت خواجہ غریب النواز کے حسن کو دیکھ کر کوئی ایمان لاتا، کوئی خواجہ غریب النواز کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لاتا. جو بھی آتا واپس جاتا تو اندھیرے میں آتا تو روشنی لے کر جاتا، ایمان کی دولت سے سرفراز کر کے بیچتے. تبلیغ دین ہے بھائی، اس انداز سے تبلیغ کیا کرتے تھے، آج کی طرح نہیں. آج تو صرف پیسوں سے مطلب ہے، اس وقت عشق رسول سے مقصد تھا، پیسوں سے نہیں. اس لیے جو بھی آتا چہرے کو دیکھ کر ایمان لاتا. آج ہمارے مقصدیں جو دل میں بھیٹی ہوئی ہے وہ اسلام کی اشاعت نہیں، مصطفیٰ کے دین کو بلندی دینے کا نہیں، بلکہ اپنے گھر اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کا مقصد ہمارا ہے. اس لیے آگے اسلام نہیں بڑھ پا رہا ہے. مصطفیٰ کے دین کو طاقت و شجاعت علماء سے اس لیے نہیں مل پا رہا ہے. ہم نے آج اپنا گھر جمانا کوشش کیا ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو قوم کا رہنما بنانے کی کوشش کیا ہے، اس لیے آج سدھار نہیں پیدا ہو رہا ہے. قسم خدا کی رہنما آج یہ تصور کرے ہم کسی کے محتاج نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے محتاج ہیں. آج بھی دین اسلام کی خدمت ہوگی، دین اسلام کی خدمت. اگر جب تک یہ جتنے دین کی خدمت کرنے کے لیے ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہیں، جب تک ان کے اندر سدھار نہیں ہوتا تب تک دین اسلام کے اندر سدھار نہیں پیدا ہو سکتا. آج ہمارے جھگڑے آپسی ہیں، آپسی جھگڑے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ اکیلے تنہا خواجہ غریب النواز دنیا میں اس اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے، تو جب گئے تو کتنے ہوئے؟ اکیلے خواجہ غریب النواز آئے تھے، 90 لاکھ مسلمان ہو گئے. قدم رکھا خواجہ غریب النواز نے ہندوستان کی سرزمین پر. مسلمان وہ اکیلے تو تھے، 40 کو تو مسلمان بنا کے لائے تھے، 40 کو تو مسلمان بنا کے لائے تھے، مومن بنا کر لائے تھے. لیکن جب آئے تو اس سرزمین پر جو ہے قدم رکھا تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. آج بتائیں اب سارے جتنے دین کی خدمت کرنے والے ہندوستان کے ہیں سب کو ملا لو ایک جگہ، کیوں ان سارے لوگوں نے مل کر 90 لاکھ تو دور کی بات 90 کو کلمہ پڑھایا ہے؟ پڑھایا ہے، پڑھایا ہے کہ تو اس انداز سے پڑھایا ہے، منا کر پڑھایا ہے، کردار سے کسی نے نہیں پڑھایا. ہمیں کردار سے پڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا ہر قدم شریعت مصطفیٰ پر تھا. ان کے قدم کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے، ان کی سیرت اتنی اچھی تھی کہ لوگ دیکھتے کہ وہ یتیموں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے، کافروں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے. کافر انہیں گالی دیتے تو اس کافر کو دعا دیتے. اس اخلاق کو دیکھ کر دین اسلام پر گامزن ہو جاتے. لیکن ہمارے پاس تو جھگڑے کے علاوہ کچھ برکت. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خواجہ غریب النواز کی بارگاہ میں آتے جاتے ہیں، ایمان لاتے جاتے ہیں. بادشاہ کو بات پتہ چلی کہ آہستہ آہستہ لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. بادشاہ نے سارے لوگوں کو جمع کیا. یہ بہت بڑا جادوگر ہمارے زمین پر آیا ہے، ہم لوگوں کا مذہب چھین رہا ہے، اس کو نکالا جائے یہاں سے. پرتھوی راج نے مشورہ کر کے لوگوں سے کہا ایسا ایک کام کرو،
इन लोगों को वजू बनाने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, इनके लिए पीने के लिए पानी चाहिए, तो लिहाजा इनके लिए अल्लाह सागर का पानी बंद कर दो, खुद ब खुद चले जाएंगे, खुद ब खुद चले जाएंगे। अल्लाह सागर पर पहरा लगा दिया सिपाहियों का पूरा। अब मुरीदीन आपके जाते पानी भरने के लिए, मुसलमान जितने हो चुके थे वो भी, और ख्वाजा गरीब नवाज के जितने दरवेश थे वो भी, पानी भरने के लिए आते तो पानी नहीं दिया जाता। मकसद एहतिजाज बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने हमने भी एहतिजाज, हमने भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े एहतिजाज किए हैं कि नहीं? हम एहतिजाज कब करते मालूम क्या? हमारे घर की रोजी खत्म हो जाए तो एहतिजाज करते हैं। हम एहतिजाज करते हैं हमारे रिस्क में जो है वो माशी समाज खत्म हो जाए तो हम एहतिजाज करते हैं। हमारे बच्चों की तालीम में फर्क पड़ जाए तो हम एहतिजाज करते हैं निकल के, फलां रूल्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन वो एहतिजाज जो ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी के लिए किया, तो सबसे पहली बात कुतुबुद्दीन से इरशाद फरमाया, और कुतुबुद्दीन अब हमें एहतिजाज की जरूरत है, इसलिए नहीं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए कि हमें वजू बनाकर खुदा की इबादत करने के लिए पानी नहीं है। उनके एहतिजाज में हमारे एहतिजाज में फर्क ये है कि हम अपना जाती मफाद देखते थे, वो अल्लाह की रजा देखते थे, वो अल्लाह की रजा देखते थे। जब पानी बंद हुआ तो कहा ये कासा देकर जाओ, इस कासे में ये कासा भर लो, उसके बाद हमें पानी भरने की जरूरत महसूस नहीं होगी। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सिपाहियों से कहा कि हमें आखिरी मरतबा एक लोटा भर लेने दो, इसके बाद हम कभी पानी नहीं भरेंगे। सिपाहियों ने कहा ठीक है, आज के बाद कभी यहाँ ना आना, एक लोटा भरकर चले जाओ। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लोटे को जैसे ही उसमें अना सागर में डुबोया और डुबो कर निकाला तो दो चीजें हो गई। एक तो ये है कि अना सागर का पूरा पानी कासे में आ गया, जमीन खुश्क हो गई, एक कतरा पानी नहीं रहा अना सागर में, ये कतरा पानी ना रहा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देखते रहे, सारे सिपाही हैरान और परेशान रहे। परेशान वो इसलिए थे कि वो काफिर थे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन तो परेशान इसलिए नहीं थे, उन्हें मालूम था कि इससे पहले भी अल्लाह की कुदरतें इस तरह जाहिर हो चुकी हैं, अल्लाह वालों से कुदरतें हो चुकी हैं। अल्लाह के रसूल ने जब कहा सहाबा ने पानी पीने के लिए नहीं है, नमाज पढ़ने के वजू के लिए नहीं है, गुस्ल के लिए नहीं है, जानवर भूखे हैं, हम क्या करें? अल्लाह के रसूल ने एक घड़े में जो है अपनी उंगलियां डुबो कर निकाली तो उसमें से चश्मे बहने लगे, लिहाजा अल्लाह की कुदरत जब नबी के हाथ से हो तो वो मौजज़ा होती है, और अल्लाह के वली के हाथ से हो तो वो करामत होती है। क्या है? अल्लाह की कुदरत होती है, लेकिन कभी नबी के हाथ से होती है, कभी वली के हाथ से होती है। पूरा अनासागर ले लिया, ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में रख दिया। अब ये लोग सारे सिपाही परेशान, भागे दौड़े, कहा राजा साहब मामला ये है कि एक लोटे में उन्होंने पूरा अनासागर भर लिया, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब राजा कहने लगा मुझे लगता है मैंने जितना सोचा था उससे बड़ा जादूगर है ये, उससे बड़ा जादूगर है ये, लिहाजा एक काम करो, जाओ फिर माफी मांग लो, उनसे कहो तुम्हें पानी की इजाजत देते हैं, तुम ये डाल दो पानी। क्यों? अजमेर में सबसे बड़ी आमदनी जो थी पैसों की वो अनासागर से थी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बात मशहूर थी अनासागर का पानी पवित्र है, वहां जाकर एक मरतबा नहा ले तो गुनाह माफ हो जाते हैं, तो इसलिए दूर दूर से आते थे, तो उसकी आमदनी अजमेर को जमा होती थी बादशाह के पास, और पानी को बहुत मुतबर्रक समझते थे लोग, काफी उसे घर ले जाते, अपने बच्चों को बीमार होने पर लगाते थे, इतना उसको अहमियत देते थे। अब इसलिए उन्होंने क्या किया, माफी मांग लिया। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में माफी मांगा तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन से कहा जाओ, हमारी तो अलामत ये है जो माफी मांगता है उसे माफ कर देते हैं, जाओ अनासागर को छोड़ाओ। तो पूरा पानी फिर से अनासागर में डाला, कासे का ये पानी तो फिर अनासागर भर गया, अनासागर। अब ख्वाजा गरीब नवाज को नमाज पढ़े, वहां से वजू बनाने की भी इजाजत मिल गई, गुस्ल करने की भी इजाजत मिल गई, सारे मुसलमान खुश हो गए, अब आराम से इबादत और रियाजत में आप जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन हालात ये थे, आप उठाकर देखें तारीख,
جب وہ انا صادق کی کرامت آپ نے دکھائی تو 30 پر 2000 لوگ یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے. 32,000 اجمیر کی سرزمین پر 32,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا. یہ ہماری کتابوں نے کفار میں ہندوؤں نے یہ بات لکھی ہے کہ 32,000 ایک مرتبہ میں کلمہ پڑھے تھے. وہ انا صادق کی کرامت کی بات پڑھی تھی. اب 32,000 کا مجموعہ لگتا تھا خواجہ غریب نواز کے پاس. خواجہ غریب نواز انہیں نصیحتیں کرتے. اب سمجھیں کسی کے پاس اتنا بڑا مجموعہ لگے تو وہ پسند نہیں کرتا تو اس کے دل میں کیا وہ گزر رہی ہو. تو بادشاہ کے دل میں جو ہے اتنی آگ لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح اس کو بھگایا جائے یہاں سے. پھر اس نے مشورہ کیا. مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے, اس لیے ہم ہندوستان کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتے ہیں, بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرواتے ہیں. اور اگر جیت جائے, ہمارے جادوگر جیت جائے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کا جادو چھوٹا ہے, ہمارا جادو بڑا ہے, اور جتنے لوگ گئے ہیں ادھر وہ واپس آ جائیں گے. تو اس نے یہ بات کہلوانے کے لیے کس کو بھیجا؟ اس بڑی مندر کا ایک پنڈت تھا جس کا نام رام دیو تھا. رام دیو کو بھیجا, جاؤ اس فقیر سے کہہ دو کہ ہم نے پوری تیاری کر لی ہے, ہندوستان کے اندر بہت بڑا ایک جلسہ ہوگا جس میں تمہیں بھی جادو دکھانا ہے اور ہمارے جادوگر بھی جادو دکھانا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جادو دکھایا تھا, اس نے جادو دکھایا تھا اور انہوں نے بڑی ہی انداز میں جو ہے اپنے معجزات پیش کیے تھے. میرے کیف وہ سارا واقعہ بیان کرنے کے لیے وہ پہنچا وہاں پہ. رام دیو جیسے پہنچا, رام دیو اتنا بڑا پنڈت تھا, پوری اجمیر کے سرزمین میں اتنا بڑا پنڈت نہیں تھا. ان کے دھرم کا سب سے بڑا گرو مانا جاتا تھا رام دیو. اس کو اس لیے بھیجا کہ ہو سکتا ہے اس کی باتوں سے خواجہ غریب نواز پگھل جائے, خواجہ غریب نواز پگھل جائے. اب جا کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھا تو خواجہ غریب نواز کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا, وہ بھی پریشان ہو گیا. اب وہ کشف کا علم جانتا تھا. کشف کیا ہے؟ اندر باطن کو دیکھنے کا علم جانتا تھا. اور دیکھیے آپ پہاڑوں پر چلا کشی کرتے ہیں, چلا کاٹتے ہیں, یہ کشف کا علم ہوتا ہے. تو وہ پنڈت بڑا کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو اس نے اپنے کشف کے علم سے جو ہے خواجہ غریب نواز کے باطن پر نظر ڈالی, اور نظر ڈال کے ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کہا, اے فقیر, میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باطن میں ہر جگہ نور پھیلا ہوا ہے, اجالا ہی اجالا ہے, لیکن یہ کنارے دل کے پاس یہ چھوٹا سا سیاہ نقطہ مجھے نظر آ رہا ہے, وہ نقطہ کیسا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. خواجہ غریب نواز نے کہا, ٹھیک ہے, اگر تو سمجھنا چاہتا ہے, تو جاننا چاہتا ہے یہ نقطہ کیسا ہے, تو میں تجھے پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ کہا سمجھ کا نور ہے, یہ نقطے سے مجھے پریشانی ہے. خواجہ غریب نواز نے کہا, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ وہ کالا نقطہ بھی نور میں بدل جائے تو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میرا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں, نقطہ تو آپ کا ہے اور وہ جائے گا, میرے کلمہ پڑھنے سے یہ تو جا نہیں سکتا, اس سے اور میرا تعلق کیسے, میرے سمجھ میں نہیں آیا. کہا تعلق میں بعد میں سمجھاؤں گا, پہلے کلمہ تو پڑھ لے, اور اگر تجھے بعد میں تعلق سمجھ میں نہ آئے تو پھر جو ہے پھر دھرم میں چلے جانا. کہا ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ لیا اس نے, اسلام میں داخل ہو گیا. پھر اس نے دیکھا وہ جو سیاہ نقطہ تھا وہ غائب ہے, وہ غائب ہے. اب خواجہ غریب نواز سے عرض کرنے لگا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, نقطہ تو آپ کے دل میں تھا کالا, لیکن میرے کلمہ پڑھنے سے کیسے دور ہو گیا؟ کہا میں تو پورا نور ہوں, میرے سامنے جو آتا ہے وہ اپنی تصویر دیکھتا ہے, لہذا وہ کالا نقطہ کوئی اور نہیں, تیری تصویر تھی, تو نے کلمہ پڑھ لیا تو بھی نور بن گیا, اب تجھے بھی نور نظر آ رہا. تو لہذا اس نے پوچھا, یہ نور آپ کے دل میں اتنا بھرا ہوا ہے, کیسے بھرا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں ہمیشہ, ہر وقت, ہر آن, ہر لمحہ میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اللہ نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے اس قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اس قرآن کی برکتیں اتنی ہیں کہ اس قرآن کی برکتوں سے اللہ نے میرے پورے باطن کو نور ہی نور بنا دیا. اور اس سے دلچسپی بڑھتی گئی. رام دیو نے کہا ٹھیک ہے, مجھے بھی وہ قرآن سکھا دیجیے تاکہ میں بھی اس نور کو دیکھوں. پھر خواجہ غریب نواز تلاوت کرتے جاتے, وہ قرآن سنتے جاتا, وہ قرآن سنتے جاتا. اب اتنا پکا ایمان والا ہوا, کہا میرا نام بدل دیجیے,
میرا نام بدل دیجیے. خواجہ غریب نواز نے کہا آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے, تیرا نام آج کے بعد عبداللہ ہے. اب اس نے جگہ تو بدلی, نام تو بدلا, اب یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز کو زمین بھی دے دی. اس کے گاؤں میں اجمیر میں ایک زمین تھی بہت بڑی. خواجہ غریب نواز سے کہا آپ وہ زمین میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ اس جگہ ایک مسجد بنائے تاکہ مسلمان کھل کر عبادت کریں. جسے عمر فاروق نے کیا تھا نا, تلوار لے کر آگے بڑھتے تھے. کہا یا رسول اللہ اب تک عبادتیں چھپ کر تھی, اب فاروق آ گیا ہے, اب فرق کرنے والا آ گیا ہے, جو روکے گا اس کے تن سے جو ہے گردن الگ کر دوں گا, اس کے سر کو الگ کر دوں گا, لہذا اب کھل کر عبادت کی جائے گی. اسی طرح عبداللہ نے کہا اب میری زمین ہے یہاں پر, اس پر مسجد بنا کر ہم اتنا کھل کر عبادت کریں گے کہ کوئی آواز تک نہیں اٹھا پائے گا, کیونکہ زمین تو میری ہے, کوئی آ نہیں پائے گا. خواجہ غریب نواز بہت خوش ہوئے. اس زمین کا بھی آپ نے جو ہے انتخاب کر کے اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی. پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز کو جیسے پتا چلا, رام دیو نے کہا کہ بادشاہ نے یہ پلان کیا ہے کہ بہت بڑا جادوگر, بڑے جادوگروں کو بلایا ہے اس نے آپ کے ساتھ جو ہے فائٹ کرنے کے لیے, تو یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ نظر کر دیا. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا کہ گھبرانا مت, ایسا وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سارا کام ہو جائے گا. اب اسے یقین ہو گیا تھا, وہ جو رام دیو تھا اب تو عبداللہ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا, ان کو یقین ہو گیا تھا کہ جو خواجہ غریب نواز دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں, وہ کرامت ہے. کیا ہے وہ کرامت ہے, اس کو یقین ہو گیا. اب اتنی عظیم عبادتیں اچھے طریقے سے کر رہے تھے, لیکن جو وقت بادشاہ نے مقرر کیا وہ سارے ہندوستان میں اعلان کر دیا گیا اور راجستھان میں بہت بڑے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کیا گیا. اب خواجہ غریب نواز بھی آئے. خواجہ غریب نواز کے لیے یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا موقع تلاش کرتے ہیں, موقع تلاش کرتے ہیں. جہاں بہت سارے لوگ جمع ہو تو وہاں موقع اور اچھا ہوتا ہے دین اسلام کی خدمت کے لیے. تو سارے لوگ جمع ہو گئے تو خواجہ غریب نواز کے لیے اور اچھا موقع تھا یہاں پر کرامت دکھا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے. تو خواجہ غریب نواز بھی اپنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اور اپنے مریدین کو لے کر میدان میں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد وہ جو سارے ہندوستان میں سب سے بڑا جادوگر تھا وہ بھی آ گیا میدان میں. میدان میں آنے کے بعد خواجہ غریب نواز کو دیکھا, ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا. اب وہ جادو کچھ دکھانا چاہتا تھا لیکن خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر آ گیا. کہا آپ بتائیں پہلے آپ شروع کریں گے یا میں شروع کروں؟ ادب ہے کہ نہیں؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو جادوگر آیا تھا, فرعون نے جس کو بھیجا تھا, وہ ایمان والا ہو گیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کا ایک جملہ ہے, ایک جملہ اس نے موسیٰ کی بارگاہ میں آ کر ادب سے کہا تھا کہ آپ پہلے جادو دکھائیں گے یا میں دکھاؤں. اس ادب نے, وہ ادب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس ادب کی وجہ سے اسے ایمان عطا فرما دیا, ایمان عطا فرما دیا. اب حالات وہی ہوئے. ادب اتنی بڑی شے ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. آج ہمارے اعتراضات اتنے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مزار پر جا کر لوگ ہاتھ باندھ کر رہتے ہیں, نکلتے ہیں تو پیٹ نہیں دکھاتے. یہ کہاں سے شریعت میں کوئی ہے کیا؟ صحابہ نے کیا کیا؟ ارے ادب ایسی چیز ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, ادب کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس ادب شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہاتھ باندھنے میں ادب ہے, ادب نظر آ رہا. شریعت اگر روکی نہیں تو ادب صحیح ہے. ادب کیا ہے؟ صحیح ہے. سجدے سے شریعت منع کرتی ہے, آپ مزار پر جا کر سجدہ نہ کریں, یہ ادب نہیں ہے. ادب کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا یہ ادب ہے, سر کو جھکا لینا ادب ہے, پیٹھ نہ دکھانا ادب ہے. آپ بتائیں صحابہ کرام نے جب وضو بنایا سرکار نے اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا, اپنے سینے سے مل لیا, اپنے آنکھوں سے لگا لیا. اب بتائیں ان صحابہ کو کیا قرآن میں یہ بتایا گیا تھا؟ کیا قرآن کی کوئی آیت ایسی موجود ہے صحابہ کو بتایا گیا ہو کہ میرے حبیب کا پانی گرے تو اسے سینے پر لگا لینا؟ یہ صحابہ کا ادب تھا. کیا تھا؟ صحابہ کا ادب تھا. لہذا ادب جتنا بھی ہو منزلیں اتنی بڑی اس کو ملا کرتی ہیں, منزلیں اتنی بڑی. بس اس نے ادب اختیار کیا, اختیار کر کے پوچھا کہ آپ دکھائیں گے یا میں پہلے دکھاؤں؟ خواجہ غریب نواز نے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب دکھا لے, بعد میں دکھاؤں گا. وہ تیار ہو گیا. راجا نے پوچھا کیا دکھائے گا؟
سب سے پہلے کیا دکھائے گا؟ وہ خوش ہو کر جادوگر نے کہا آپ دیکھنا میں رسیوں کو چھوڑوں گا تو سانپ بن جائیں گے، رسیوں کو چھوڑوں گا تو سانپ بن جائیں گے۔ اس نے بھی کہا تھا نا فرعون کے جادوگر نے میں رسیوں کو چھوڑوں گا تو سانپ بن جائے گی، لیکن حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، عصا ڈال دیا، اتنا سانپ، اتنا بڑا سانپ بنا وہ عصا کہ زمین پر یہ پڑا، اس کا یہ جو نیچے کا حصہ زمین پر تھا اور فرعون کے محل کے اوپر دوسرا حصہ تھا، پورا محل جو ہے فرعون کا سانپ کے منہ میں آ گیا تھا۔ اتنا بڑا سانپ اللہ نے جو ہے پیدا فرما دیا تھا اس عصا سے، اس عصا سے اتنا بڑا تھا کہ حضرت موسیٰ اسے ہاتھ لگانے سے ڈر رہے تھے، تو رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ گھبرانا نہیں، اسے ہاتھ لگاؤ، جو حالت پہلے تھی اسی حالت میں اسے بنا دیں گے، اسی حالت میں بنا دیں گے۔ انہوں نے ہاتھ لگایا تو وہ سانپ جا کر پھر سے عصا بن گیا، پھر سے کیا بن گیا؟ عصا بن گیا، لیکن ایمان والوں کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دے سکا، تو لہذا اس نے بھی جادوگر نے رسیاں پھینکی، رسیاں پھینک کر اس سے سانپ بنائے، بڑے بڑے سانپ بنائے، اور سارے سانپ خواجہ غریب نواز کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز مختار کاکی سے ارشاد فرمایا جتنے لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ ایک حساب کھینچ دو، کیا بتاؤ، ایک سرکل بنا دو۔ انہوں نے ایک سرکل بنا دیا، بنانے کے بعد کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو، سارے لوگوں نے آیت الکرسی پڑھ لیا۔ کہا تم لوگوں کو رب پر بھروسہ ہے؟ کہا جی حضور آپ نے سکھایا ہی ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تو اس کے علاوہ کس ذات پر بھروسہ ہوگا؟ تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا یہ سانپ آگے آئیں گے، تمہیں کاٹیں گے تک نہیں، اگر تم ڈر گئے خدا کے علاوہ کسی اور کا ڈر تمہارے دل میں آ گیا تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے، جب تک خدا کا خوف ہے تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سانپ آئے، آتے گئے آتے گئے آتے گئے، یہاں تک کہ وہ سامنے آ گئے، لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ کھینچا تھا اس دائرے کے اندر گھسنے کی طاقت نہیں تھی۔ بڑھ کر کوشش کرتے کرتے پھر مٹی کے ڈھیر بن گئے سارے سانپ۔ اب پرتھوی راج نے، بادشاہ نے دیکھا، راجا نے، اس نے کہا تیرا جادو فیل ہو گیا، اس سے بڑا کوئی جادو نہیں تیرے پاس؟ کہا اس سے بڑا بھی ہے، وہ دکھاتا ہوں۔ انہوں نے سرکل کھینچ لیا تھا، اس لیے جو جا نہیں پائے، ان کا جادو کامیاب ہو گیا۔ اب میں اوپر سے آگ برساتا ہوں تاکہ ان کے سرکل سے اندر سے چلا جائے۔ بیوقوفی ہے نا یہ، اس نے یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو جادو دکھا رہا ہوں، وہ بھی جادو دکھا رہے ہیں، اسے کیا معلوم تھا خواجہ غریب نواز جادو نہیں رب کا بھروسہ دکھا۔ تو اس نے آگ برسانا شروع کر دی، آگ برسائی، لوگ تھالیاں مارتے، لوگ تو پہلے سے دیوانے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے باباؤں کے پہلے دیوانے ہیں نا، وہ ایک جگہ ہمارے یہاں مقرر آئے تھے، انہوں نے کیا کیا، پانی میں آگ ڈال دیا، پانی تھا اس کو لیا اور ہلایا، پتہ نہیں وہ کیا ڈال دیا اس میں سے آگ نکلنے آئی۔ سارے لوگ واہ واہ حضرت اتنے بڑے کرامت دکھانے والے ہیں، اتنے بڑے کرامت دکھانے۔ ہماری قوم کو کیا چاہیے، کچھ عجیب چاہیے، کچھ عجیب دیکھ لیا اس کے پاس تو سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، یہی پیر ہے، یہی بادشاہ ہے، یہی سب کچھ ہے، ان کے علاوہ ان کے پاس کسی کے پاس نہیں۔ ہماری قوم جو ہے یہ عجیب چیزیں دیکھنا چاہتی ہے، عجیب چیزیں دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے ہماری قوم گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ شریعت کے پیچھے بھاگو، کسی اور کے مت پیچھے بھاگو۔ پیر تلاش کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھو آگ میں پانی نکالتا ہے یا نہیں، یہ مت دیکھو، حضور کے قول پر عمل کرتا ہے یا نہیں، یہ دیکھو۔ اگر اس پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل ہے، تو سمجھو دنیا کا سب سے بڑا پیر ہے، سب سے بڑا پیر ہے۔ میں نے کہا اس نے آگ برسائے، آگ بھی کچھ نقصان نہیں پہنچائے۔ بادشاہ نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس نے کہا اس کے علاوہ اور بھی، اب آخری ہے، اتنا بڑا ہے کہ کوئی نہیں دکھا پائے گا۔ اس نے ایک ہرن کی جو ہے کھال نکالی، اس کو بچھایا، اس پر بیٹھ گیا، مالا اٹھایا اپنا اور مالا پھرانے لگا۔ مالا جیسے پھراتا جاتا تھا وہ جو ہے جو ہرن کی جو چمڑے کی کھال تھی وہ ہوے میں اڑنے لگی، اس کے ساتھ وہ بھی اڑنے لگا، اجے جیپال بھی اڑنے لگا۔ بادشاہ چلا چلا کر کہنے لگا اے لوگوں دیکھو یہ شخص اتنا بڑا جادو دکھا رہا ہے، تم جس کے پاس بیٹھ کر اپنا دھرم بدل رہے ہو، کیا ایسا جادو دکھا سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز تو اب تک تو خاموش تھے۔ سارے وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے انہوں نے کہا سرکار ہم نے تو آپ کے ہاتھوں پر جو ہے اپنی جانیں دے دی ہیں، آپ بھی تو کچھ دکھائے،
آپ بھی تو کچھ دکھائے تاکہ ان بے غیرتوں کو جواب مل جائے. تو خواجہ غریب النواز نے کہا یہ جو اڑ رہا ہے اس کے لیے مجھے جانے کی ضرورت نہیں, میری جوتیاں کافی ہیں, میری جوتیاں کافی ہیں. اپنے جوتیوں کو اتارا, اسے ہوا میں اچھالا, کہا ان جوتیوں سے جاؤ اسے مار کر زمین پر لے آؤ. وہ جوتیاں گئی خواجہ غریب النواز کی ہوا میں اڑتے ہوئے اور اجے جیپال کے جو ہے سر پر مارنا شروع کر دیتی ہیں. اتنا مارتی ہے کہ وہ کھال کے ساتھ زمین پر آ جاتا ہے. خواجہ غریب النواز سے معافی مانگنے لگتا ہے, کہتا ہے مجھے معاف کر دو, اسے حکم دو کہ یہ مجھے مت مارے. خواجہ غریب النواز نے کہا یہ اس وقت تک مارتی رہے گی جب تک تو کلمہ نہیں پڑھ گا. کلمہ پڑھ لے یہ مارنا چھوڑ دیں گی. تو جیسے ہی فرمایا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا تو وہ جوتیاں جو ہے اسے مارنا بند کر دی. اب اس جادوگر نے کیا کیا, ہندوستان کے جتنے جادوگر آئے تھے ان سب کا تو استاد تھا. اس نے سارے جادوگروں سے کہا کہ اے لوگوں, میں تمہیں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں مجھ سے بڑا جادوگر ہندوستان میں نہیں ہے, لہذا یہ فقیر جو دکھا رہا ہے وہ جادو نہیں, وہ کچھ اور ہے, وہ جادو نہیں کچھ اور ہے. لہذا میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ سارا جادو چھوڑ کر اس کے دامن کو تھام لو, کامیاب ہو جاؤ. اب جتنے جادوگر تھے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا, مالا والا توڑ کر پھینکا اور خواجہ غریب النواز کے قدموں میں سر رکھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو. بتائیں آج ہمارے گھروں میں جو ایمان آیا ہے, اسلام کا جھنڈا بلند ہے, آج ہمارے ہندوستان کے اندر نظر آ رہا ہے, وہ کتنی بڑی قربانیاں خواجہ غریب النواز کی طرف سے دی. کھانا خواجہ غریب النواز کھایا نہیں کرتے, دین کی خدمت میں اتنا مصروف تھے کہ دن بھر روزہ رہتے, رات میں کھاتے بھی تو اتنا کھاتے. خواجہ قطب الدین بختیار کہتے ہیں کہ میں ضد کرتا کہ 2 کھجور کھا لے, خواجہ غریب النواز 1 کھجور پر اتفاق کر لیتے. 2 کھجور کھانے کے لیے خواجہ قطب الدین کیا کہتے ہیں, 2 کھا لیجئے, 2 کھا لیجئے. کہتے ہیں میرے لاکھ اصرار کے بعد 1 کھجور سے اختیار کر کے خاموش رہ جاتے. دن بھر عبادتیں ہیں, ریاضتیں ہیں, خدمتیں ہیں, تقوی اور پرہیزگاری ہے. رات میں اتنی بڑی خدمتوں کے باوجود آپ اٹھا کے دیکھیں, خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تعلیمات خواجہ غریب النواز کتاب لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ خواجہ غریب النواز اتنے مصروف ہونے کے باوجود دن میں 1 مرتبہ, رات میں 1 مرتبہ پورا مکمل قرآن پڑھتے تھے. دن میں بھی 1 پڑھتے تھے, رات میں, یعنی ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. ہماری مصروفیت بھی کچھ نہیں ہے, ہم فری ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سامنے ٹی وی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہم نکلے, جو قربانیاں ہمارے لیے جنہوں نے دی ہے نا, ان کے لیے کم سے کم درود کی محفل گھروں میں سجائیں, اپنے بچوں کے ساتھ کم سے کم 10 منٹ ان کی قربانیوں کے لیے سجائیں. نہیں ہو سکتا تو اپنے گھروں میں مغرب بعد کم سے کم قرآن کی تلاوت سب لوگ بیٹھ کر کریں. کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب کی بہن ہم ہوئے, ہمارے اہلیہ ہوئے, ہمارے بچے ہوئے, کوئی 10 منٹ نکالے اپنے گھر میں, نکال کر ورد کرے, سارے لوگ ان کی قربانیوں کو یاد کریں. انہوں نے اتنا سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو سولی پر چڑھنا نہیں ہے بھائی, کہیں تلوار لے کر جنگ میں نہیں جانا جانا. اپنے ایمان کو اور اپنی اولاد کے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرے, اس کے علاوہ درود پاک کی تلاوت کرے. اس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے گا اور درود شریف کی فضیلتوں سے ہماری نسلوں میں جو ہے عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن بھی رہے گا. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے راستوں میں جتنی پیچیدگیاں ہیں ان پیچیدگیوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.